السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جماعت نہم، آج ہم اسلامیات کا سبق سورۃ انفال کی آیت نمبر 29 اور 30 تلاوت کر کے اس کے ترجمہ کے ساتھ اس کی تشریح کریں گے اور آنے والے سوالات کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر آپ تقوی اختیار کریں، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ رب العزت آپ کو قوت فیصلہ یا حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت دے دیں گے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور آپ کے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور آپ کی بخشش کر دیں گے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ رب العزت کی عظمت بہت بڑی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے تقوی والوں کے لیے 3 انعامات بیان فرمائے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم نے تقوی کا اصطلاحی معنی، لغوی معنی، اصطلاحی معنی اور اس پر جو انعامات ملنے ہیں، ان 3 چیزوں کا تذکرہ کرنا ہے۔ تقوی کا لغوی معنی ہوتا ہے اللہ رب العزت سے ڈرنا، اور اصطلاحی معنی ہے اللہ رب العزت کے احکام کی پاسداری کرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، اور اللہ رب العزت ہی کی رضا کے لیے تمام اعمال کرنا، اور اللہ کے ڈر اور خوف کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام اعمال کرنا، اور ہر عمل میں اس چیز کا استحضار کرنا کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو تقوی پر اللہ رب العزت نے اہل تقوی کے لیے 3 انعام رکھے ہیں۔ پہلا انعام یہ کہ یجعل لکم فرقانا، کہ اللہ رب العزت اہل تقوی کو، تقوی اختیار کرنے والوں کو اللہ رب العزت پہلا انعام یہ دیں گے کہ حق اور باطل کے درمیان انہیں تمیز سکھا دیں گے، تمیز کرنے کی صلاحیت دے دیں گے۔ حق اور باطل کے درمیان کیا فرق ہے، اس فرق کو سمجھا دیں گے۔ اور آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہم فیصلہ نہیں کر پاتے کہ یہ بات سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ حق پر مبنی ہے یا یہ باطل پر مبنی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ کیا ہے۔ اور اگر کوئی فیصلہ سامنے آ جاتا ہے یا کوئی مسئلہ سامنے آ جاتا ہے تو اس پر بظاہر فیصلہ مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اہل تقوی کو اللہ رب العزت ایسی بصیرت عطا فرما دیتے ہیں، ایسی فراست عطا فرما دیتے ہیں کہ انسان مومن جو ہوتا ہے، جو متقی ہوتا ہے، وہ اپنی اس فراست اور اس بصیرت کے ذریعے اس معاملے کو سمجھتے ہوئے بہت جلد اس کے بارے میں فیصلہ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اہل تقوی پر انعام ہوتا ہے۔ اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت ایسا دل عطا فرما دیتے ہیں، ایسی قوت اور ایسی صلاحیت عطا فرما دیتے ہیں کہ انسان یعنی اس مومن، اس متقی کا دل جو ہوتا ہے وہ اس کا سب سے بڑا مفتی ہوتا ہے۔ دائیں بائیں سے وہ فتاویٰ لیتا ہے، لیکن اصل جو اس کا فتویٰ ہے اس کا دل دیتا ہے، اس کا ضمیر اس کو اجاگر کرتا ہے۔ سب سے بڑا مفتی جو ہے وہ دل ہے۔ تو اگر کسی غلط مسئلے پر کوئی غلط بات ہو تو فوراً اس کا دل اس کو جھنجھوڑتا ہے۔ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ گناہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذی ما حاک فی صدرک، جس پر آپ کا دل آپ کو جھنجھوڑے یا آپ کے دل کے اندر اس کام کے معاملے میں کھٹکا پیدا ہو جائے، آپ سمجھ لو کہ وہ گناہ ہے۔ تو اہل تقوی کو جو پہلا انعام اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں وہ ہے یجعل لکم فرقانا، کہ اللہ رب العزت ان کو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کی صلاحیت دے دیتے ہیں۔ دوسرا انعام وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، کہ اللہ رب العزت مٹا دیتے ہیں، ریز کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں ان کے گناہوں کو۔
اور اللہ رب العزت کا مٹانا ایسا ہوتا ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ اس سے پہلے یہاں کچھ لکھا جا چکا ہے، ایسا مٹ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو بالکل صاف کر دیتے ہیں، اور اس کے اندر بالکل اس کا نام و نشان تک نہیں رہتا۔ اور تیسرا انعام اللہ رب العزت یہ عطا فرماتے ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ، کہ اللہ رب العزت صرف گناہوں کو نہیں مٹاتے بلکہ گناہوں کو مٹانے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت اس کی بخشش بھی کر دیتے ہیں۔ تو پہلا انعام اللہ رب العزت نے عطا فرمایا کہ کو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کی، تمیز کرنے کی صلاحیت عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، تیسرا اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ یہ تین بڑے انعام اللہ رب العزت اہل تقوی کو عطا فرماتے ہیں۔ آگے فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ رب العزت کی ذات بڑی عظمت والی، بڑے فضل والی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اللہ رب العزت نے صرف تین انعام نہیں دینے، بلکہ اس کے علاوہ جو اللہ چاہے گا، جو چاہے گا، جتنا چاہے گا انعام دے گا۔ یہ تو ایک انسان کے لیے کہ انسان کیونکہ گنتی کا شوقین ہوتا ہے کہ اس پر اتنا مل جائے، اس پر اتنا مل جائے، تو اللہ رب العزت نے صرف اظہار فرمایا، ورنہ اللہ کی ذات بڑی عظیم ذات ہے، بڑی فضل اور رحمت والی ذات ہے۔ کل قیامت کے دن اعمال پر تو درجات تو بلند ہوتے ہیں، لیکن بخشش کا مدار صرف اعمال پر نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت پر ہے۔ تو واللہ ذو الفضل العظیم سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت بڑی وسیع ہے، جب چاہے، جس کو چاہے، جتنا چاہے اجر دے، جب چاہے معاف فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب خفیہ تدبیر کر رہے تھے، مکر کر رہے تھے کفار، لیُثْبِتُوکَ کا کیا خفیہ تدبیر کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیُثْبِتُوکَ کا قید کر دیا جائے، او یقتلوک یا قتل کر دیا جائے، او یخرجوک یا شہر بدر یا ملک بدر کر دیا جائے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ ادھر خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، ادھر اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیر تھی۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ رب العزت بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار مکہ سرداران قریش دار الندوہ میں جمع ہوئے، اور اس بات پہ انہوں نے مشاورت کی، میٹنگ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یا دین اسلام دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، اشاعت ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہاں سے لوگ مدینہ جا کر اور وہاں پر بھی ان کی جمعیت ہوتی جا رہی ہے، یہاں پر بھی ان کا دین پھیلتا جا رہا ہے۔ تو کس انداز سے، کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس کے ذریعے اس بڑھتے ہوئے دین کو روکا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کاوشیں اور محنتیں ہیں ان کو روکا جائے۔ تو اس پر انہوں نے میٹنگ کی، اس پر انہوں نے مشاورت کی۔ تو تین بڑے قسم کے سردار تھے، ان میں سے ایک ابو جہل بھی تھا۔ تو ایک نے کہا، میٹنگ میں بہت سے افراد تھے لیکن یہ تین بڑے سردار تھے، ایک نے کہا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیُثْبِتُوکَ کا قید کر دیا جائے، بیڑیوں میں جکڑ دیا جائے، زنجیروں میں باندھ دیا جائے تاکہ وہ اپنی بات کو نہ پھیلا سکیں۔ دوسرے نے کہا لیُخْرِجُوکَ کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر بدر کر دیا جائے، ملک بدر کر دیا جائے، یہاں سے نکال دیا جائے تاکہ ہم مکہ کی دھرتی کے اندر آسانی سے زندگی گزار سکیں اور ان کے اس بڑھتے ہوئے دین سے ان کو روک سکیں۔ لیکن یہ تجویز بھی قابل عمل نہ ہوئی کہ جہاں وہ جائیں گے وہاں پر اس کی اشاعت کر دیں گے۔ تیسرا ابو جہل نے جو مشورہ دیا وہ یہ کہ لیقتلوک کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کیا جائے، شہید کیا جائے۔ تو اس پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ جب اس پر اتفاق ہوا تو اب اس بات پہ مشاورت ہوئی کہ قتل تو کیا جائے لیکن قتل کون کرے یا کیسے کیا جائے۔ تو اس پر پھر مشاورت ہوئی اور اس پر یہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ تمام قبائل کے افراد میں سے ایک ایک فرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کرے، اور جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائیں تو فوراً یک بارگی ایک ہی دفعہ سارے مل کر ان پر حملہ کر دیں۔ جب ان پر حملہ ہو جائے گا تو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ کس قبیلے کے کس فرد نے ان کو شہید کیا ہے، تو لہذا اس پر قصاص نہیں بلکہ دیت ہوگی، اور جب دیت ہوگی تو تمام قبائل مل کر اس دیت کو
ادا کر دیں گے۔ خیر اس بات پر بھی اتفاق ہو گیا۔ تو جب اس پر اتفاق ہوا تو اب رات کے وقت انہوں نے پورے گھر کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا۔ تو جب محاصرہ ہوا تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق وحی کے ذریعے آگاہ فرمایا، اور فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رات کو یہاں سے نکلیے اور ہجرت کیجیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ جب یہاں سے باہر نکلیں تو یاسین کی ان آیات کی تلاوت کرتے ہوئے فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ یہ پڑھیے، اور مٹی کی ایک مٹھی یا ریت کی ایک مٹھی بھریے اور ان کفار کی طرف پھینک دیجئے، تاکہ ان کی آنکھوں میں آپ کا کام پھینکنا ہے، میرا کام ان کی آنکھوں میں ڈالنا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں باہر نکلے اور یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، اللہ رب العزت نے ان تمام کی آنکھوں میں مٹی ڈال دی یا ریت ڈال دی، وہ آنکھیں ملتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہوا کہ ان کے درمیان سے چل پڑے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، آپ نے رات کو میرے بستر پر آرام کرنا ہے، وہاں سونا ہے، اور صبح کے وقت جن جن لوگوں کی جو جو امانتیں ہیں ان کو وہ واپس کر دینی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عجیب جملہ فرمایا کہ اس رات میں اتنا بے غم ہو کر سویا کہ مجھے اس چیز کا علم تھا اور یقین تھا کہ میں صبح بیدار ہوں گا۔ میں موت کے خوف سے رات کو نہیں سویا۔ عموماً مجھے رات کو خوف ہوتا ہے کہ میں موت مر نہ جاؤں یا جو بھی ہے، لیکن اس رات میں بے غم ہو کے سویا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح اٹھ کر کفار کو یا جن جن کی امانتیں ہیں ان کو واپس کرنا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے صبح اٹھنا ہے۔ تو اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع ہجرت کو اور کفار کی جو خفیہ تدبیر تھی اس کو ذکر فرمایا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ واللہ خیر الماکرین، اللہ رب العزت بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ کفار کی تدبیریں اللہ رب العزت کی نظر میں کچھ نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے سیدھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، اور وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ہجرت کا آغاز کیا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔